محمود غزنوی نے گجرات میں سومناتھ کے مندر کو لوٹا تھا اور انڈیا پر کیے گئے ان کے حملوں کے دوران ہزاروں ہندو ان کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ کہانی سومناتھ کے مندر پر محمود غزنوی کے حملے اور یہاں سے لوٹے گئے خزانے کے بارے میں ہے۔ یہ گجرات کے سولنکی حکمرانوں کے لیے تباہی کا وقت تھا۔ سوراشٹرا کے ساحل پر واقع سومناتھ مندر کی وجہ سے اسے گجرات کی گورجر سلطنت کا مذہبی دارالحکومت سمجھا جاتا تھا۔ سومناتھ مندر کی چھت افریقہ سے برآمد کیے گئے پتھروں کے 56 ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ مندر کے اوپر 14 سنہری گنبد تھے جو دھوپ میں چمکتے تھے اور دور سے نظر آتے تھے۔ مندر کے اندر نصب شیو لنگا کی اونچائی لگ بھگ 7 بالش تھی، جسے خوبصورت نقش و نگار سے سجایا گیا تھا اور ہیروں سے جڑا ایک تاج اس کی چکا چوند میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ سونے کی ایک موٹی زنجیر شیولنگ پر چڑھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جبکہ مندر کے قریب جواہرات، سونے اور چاندی کی موتیوں سے بھرا ایک توشہ خانہ تھا۔ گربھاگرہ کے قریب چھت پر بھگوان شیو کی کئی سونے اور چاندی کی مورتیاں رکھی گئی تھیں۔ غزنی کا شہر سلطان محمود کی جائے پیدائش ہے، جو موجودہ افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اپنے آبائی شہر کی اسی نسبت کے باعث انہیں محمود غزنوی کہا جاتا ہے۔ سومناتھ مندر میں 56 لکڑی کے ستون بھی تھے۔ مرکز میں ایک مورتی شیو لنگا رکھی گئی تھی۔ پورا مرکزی حصہ چراغوں سے روشن رہتا تھا۔ مورتی کو سونے کی زنجیروں اور موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ مندر میں بہت سے بت تھے جن میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ سومناتھ کا مجسمہ ہندوستان کا بہترین مجسمہ تھا۔ مجسموں پر یقین رکھنے والے ہندوؤں کا ماننا تھا کہ روح جسم کو چھوڑ کر سومناتھ آتی ہے اور پوجا کرتی ہے۔ عقیدت مند یہاں اپنا قیمتی سامان اور مال و اسباب بطور نذرانہ پیش کرتے کئی ہزار گاؤں مندر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ مندر بہت پرکشش اور قیمتی پتھروں سے بنا تھا۔ ہزاروں برہمن یہاں پر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے اور یاتریوں کو پوجا کروانے کے لیے یہاں رہتے تھے۔ 300 حجام یاتریوں کے سر منڈوانے کے لیے یہاں ٹھہرتے تھے۔ 11ویں صدی کے آغاز تک سومناتھ اور اس کی جائیداد کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ اسی لیے سلطان محمود نے اپنی توجہ سومناتھ کی شہرت اور دولت پر مرکوز کی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی سرحدوں کا فیصلہ تلوار کے زور پر ہوتا تھا۔ غزنی کے میدان میں محمود اور ان کے بھائی کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس جنگ میں محمود کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی شام اسے تاج پہنایا گیا اور سلطان کا لقب دیا گیا۔ وہ یہ لقب پانے والے پہلے شخص تھے۔ سلطنت حاصل کرنے کے بعد سلطان نے اپنی سلطنت کی حدود وسطی ایشیا سے جنوب میں سندھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا اور اس کے دوران کئی مندروں کو تباہ کر دیا۔ اس وقت ہندوؤں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سومناتھ بھگوان ان سے ناراض ہیں، اسی لیے انہوں نے محمود کو بھیجا ہے کہ وہ انہیں سزا دے اور ہیکل کو تباہ کرے۔ جب محمود کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سومناتھ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر محمود نے اپنے 30,000 گھڑ سواروں کے ساتھ 18 اکتوبر 1025 کو سومناتھ پر حملہ کیا۔ محمود نے غزنی سے سوراشٹر کے ساحل تک 1420 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور وہ 6 جنوری 1026 کو گجرات پہنچے۔ محمود نے غزنی سے سومناتھ تک کا سفر بہت تیزی سے مکمل کیا۔ مڈھیرا نامی علاقے میں پہنچ کر محمود کو اپنے پہلے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب 20,000 فوجیوں کے ایک لشکر نے ان پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ میں سلطان محمود کو فتح نصیب ہوئی۔ محمود نے مڈھیرا کی جنگ جیت لی اور اس سے محمود کے لیے سومناتھ پر حملہ کرنا آسان ہو گیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ سومناتھ کے دیوتا بہت طاقتور ہیں اور انہیں مشکل وقت میں اجنبی حملہ آوروں سے بچائیں گے اور دشمنوں کو تباہ کریں گے۔ اس وقت سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی دیوار تھی اور بڑی تعداد میں برہمن اس دیوار پر جمع تھے۔ جنگ کے دوران کئی مسلمان فوجی مارے گئے اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ محمود کے سپاہی دوسرے دن بھی مندر کے قلعے کی دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ 7 جنوری کی صبح لوگوں نے محمود کے افواج کے حملے کا سامنا کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد محمود کے سپاہی قلعے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی فوج نے قلعے پر قبضہ کیا، سومناتھ کے لوگ مندر پہنچے اور وہاں سومناتھ کی مورتی کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ پھر ہندوؤں نے محمود کی فوج پر حملہ کیا۔ شام کو انہوں نے محمود غزنوی کی فوجوں کو بھگا دیا اور قلعے کا قبضہ واگزار کروا لیا۔ تیسرے دن محمود غزنوی کی فوج نے قلعے پر 2 حملے کیے۔ محمود غزنوی اس جنگ کو جلد ختم کر کے غزنی واپس جانا چاہتے تھے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک چھوٹے دستے کو قلعے میں رہنے کو کہا۔ دوسروں کو حکم دیا گیا کہ وہ ارد گرد کے علاقوں سے آنے والے فوجیوں کو قلعے میں داخل ہونے سے روکیں۔ اسی دوران جب محمود کو معلوم ہوا کہ بھیم دیو اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو وہ خود وہاں پہنچ گئے۔ بھیم دیو اور محمود کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ بھیم دیو بھاگ گئے اور محمود جنگ کے بعد سومناتھ واپس آئے اور قلعے کو تباہ کر دیا۔
सोमनाथ को बचाने की इस कोशिश में कम से कम 50,000 यात्री अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सोमनाथ का खजाना लूटने के बाद महमूद ने सब कुछ जलाने का हुक्म दिया। सुल्तान ने लूटमार से तकरीबन 20 लाख मोहरें हासिल की। सुल्तान को अपने दौर में होने वाली कुल लूटमार का सिर्फ 5वां हिस्सा मिला था। एक मोहर का औसत वजन 4.2 ग्राम था और अगर रकम का हिसाब लगाया जाए तो उसकी कीमत आज के 105 करोड़ 43 लाख इंडियन रुपए बनती है। उस वक्त सोमनाथ या सौराष्ट्र में कोई दूसरा बादशाह नहीं था जो महमूद से लड़ सके। चुनांचे सोमनाथ में खजाना लूटने के बाद महमूद कोई वक्त जाया नहीं करना चाहते थे और इसे जल्द अज जल्द बाहर निकालना चाहते थे। महमूद ने सोमनाथ पर हमला करके हिंदू बादशाहों को हैरान कर दिया था। मालवा के बादशाह भोजा परमार, संभरवा के विशाल देव चौहान और पटन के भीमा सोलंकी ने महमूद पर जवाबी हमला करने का मंसूबा बनाया हुआ था। चुनांचे महमूद के पास गजनी वापसी के सिर्फ 3 रास्ते थे। मालवा के रास्ते में बादशाह भोजा तैयार बैठे थे, जबकि विशाल देव माउंट अबू में बैठे हुए थे। भीम की फौजें महमूद को कच्छ में रोकना चाहती थी। अलबत्ता महमूद इन तीनों से ज्यादा अक्लमंद थे। उन्होंने सहराई रास्ते का इंतखाब किया। महमूद को उनके जासूस इन बादशाहों की सरगर्मियों के बारे में मुसलसल आगाह कर रहे थे। महमूद ने सहरा के रास्ते कच्छ से सिंध तक का सफर किया। भीमदेव तीनों बादशाहों में सबसे कम ताकतवर थे। उनकी सल्तनत महमूद के रास्ते में पड़ी। ये जानते हुए कि लूटमार के साथ गजनी वापस आना आसान नहीं होगा, महमूद ने भीमदेव के किले पर हमला करने का फैसला किया और यूं महमूद गजनवी भीमदेव को कत्ल करने के बाद वो कच्छ से सिंध चले गए। वहाब वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।